بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویوز، رانا سہیل گلوبل پلس کلب پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہے۔ میرا آج کا موضوع بھی وہی ہے جو آپ سب لوگوں کا موضوع ہے، جتنی بھی آپ ٹاک شو سن رہے ہیں یا پروگرام سن رہے ہیں اسی موضوع پہ ہیں، یعنی کہ عمران خان کے خلاف آنے والے فیصلے۔ میں زیادہ فیصلوں پر تو بات نہیں کروں گا، میں آج کے موضوع کے اوپر ماضی قریب کی تھوڑی سی آپ کو داستان سناؤں گا کہ ماضی قریب کے اندر ایک عجیب روایت رہی۔ اس روایت پر جانے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہاں سے شروع کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر پرائیویٹ ہاسپٹلز کا، اب آپ کہیں گے ہاسپٹلز کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو تعلق ہے۔ پاکستان میں پرائیویٹ ہاسپٹلز کا رجحان جو ہے پچھلے 30-35 سالوں میں بہت زیادہ ہو گیا، اور اس سے پہلے یہ ہوتا تھا، اب بھی یہ ہوتا ہے، خیر ہر فیلڈ کے اندر کوئی نہ کوئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ جیسے پاکستان میں ہارٹ کے اسپیشلسٹ جو ہیں وہ سمجھے جاتے ہیں، لاہور کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر شہر یار ہیں۔ لائل پور میں ایک سرجن ہوتے تھے، بڑے مشہور سرجن تھے اس وقت، ڈاکٹر ولی محمد۔ لاہور میں ابھی ان دنوں گائنی کے حوالے سے بہت بڑی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، اتھارٹی ہیں وہ۔ اپنے شعبے کے اندر وہ کمپیٹنس ان کی اتنی ہے کہ ان کو کوئی چیلنج نہیں ہے۔ یہ الگ بات کہ سیاسی طور پر ان کی جدھر بھی ہو وابستگی۔ تو پہلے ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہوتے تھے کہ اس ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، اس ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، وہ اسپیشلسٹ ہے، وہ اسپیشلسٹ ہے، لوگ خود ریفر کر دیتے تھے، ڈاکٹرز خود ریفر کر دیتے تھے۔ اسی طرح ماضی قریب کہتے ہیں، ماضی قریب میں ریسنٹ پاسٹ میں، تو اس کے اندر جوڈیشری کے اندر بھی یہی روایت آ گئی۔ روایت تو خیر بڑی شروع سے ہے جوڈیشری میں، لیکن ایک ہی طرح کے اسپیشلسٹ کے پاس بھیجے جانا، مثلا یہ ثاقب نثار سے شروع ہوئی۔ ثاقب نثار کے پاس سارے جناب اینٹی یا نواز شریف کے خلاف جتنے بھی کیسز تھے وہ سارے ثاقب نثار کے پاس آنے شروع ہو گئے، یا اپوزیشن کے خلاف جتنے بھی کیسز تھے ثاقب نثار کے پاس آنے شروع ہو گئے۔ انہیں یوں سمجھ لیں کہ اپوزیشن اسپیشلسٹ تھے وہ، کہ اپوزیشن کے خلاف جتنے بھی کیس ہیں ثاقب نثار کے پاس جائیں گے۔ اس کے بعد ثاقب نثار کے بعد نئے اسپیشلسٹ آ گئے جناب گلزار صاحب، اس کے بعد آ گئے کھوسا صاحب، پھر بندیال صاحب، یہ اسپیشلسٹ بن گئے اپوزیشن کے، کہ اپوزیشن کے خلاف جو بھی کیس آئے گا سرکار کا وہ وہی سنیں گے، ان کے پاس جائے گا اور فیصلہ کیا ہوگا۔ یہ سارے اسپیشلسٹ ججز بن گئے، وہ اعجاز الحسن وغیرہ، وہ مظاہر نقوی، منیب اور دوسرے سارے یہ لوگ، تو یہ ہیں جی اپوزیشن اسپیشلسٹ ججز۔ روایت یہاں پر نہیں رکی سپریم کورٹ میں، یہ روایت نیچے آئی ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ سے آ کے امیر بھٹی سے ہوتی ہوئی نیچے آ گئی چھوٹے ججوں میں، احتساب عدالت میں۔ احتساب عدالت کا یہ بتاؤں کہ احتساب عدالت کے اندر 3 ججز ہیں، ویسے تو اسپیشل کورٹس کے 9 ججز ہیں، 9 کے اندر مختلف قسم کے ججز ہیں، جیسے بینکنگ کورٹ ہو گئی، کوئی دوسری کورٹ ہو گئی، اس طرح کی۔ ان میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹس کے نا 3 ججز ہیں۔ 3 ججز میں سے 2 کے نام آپ نے کبھی نہیں سنیں گے۔ ایک جج ہے، ان کا نام ہے محمد بشیر۔ یہ جو محمد بشیر جج ہیں، یہ کوئی بھی جج احتساب عدالت میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے لیول کے ہوتے ہیں یا وہی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو محمد بشیر ہے جی، یہ جج، ان جج کی بات کرنے سے بھی پہلے میں ایک کردار کے بارے میں بات کروں گا۔ وہ کردار ہوتا ہے کہ ہر محلے میں، ہر گھر میں، کہیں نہ کہیں فیملی میں ایک پا ہوتا ہے، پا بشیر۔ وہ پا بشیر اپنے آپ کو معتبر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا معتبر ہوں، لیکن گھر والے اس سے سارے اپنے کام کروا لے ہوتے ہیں کہ پا بشیر یہ کر دو، پا بشیر وہ کر دو، پا بشیر یہ لے آؤ، پا بشیر یہ دے آؤ۔ تو وہ پا بشیر کو سارے اسائنمنٹس دیتے جاتے ہیں کہ پا بشیر یہ کر دو۔ تو ہماری احتساب عدالت کے پاس بھی ایک پا بشیر ہے۔ وہ پا بشیر کا چاکا کھلا ہے جی نواز شریف سے۔ تو نواز شریف سے چاکا کھلا، جتنے بھی ہمارے تھے ہائی پروفائل کیسز، وہ نواز شریف کا ہو، شہباز شریف کا ہو، مریم کا ہو، زرداری کا ہو، شاہ خاقان عباسی کا ہو، راجہ پرویز اشرف کا ہو، شوکت عزیز کا ہو، عمران خان کا ہو، وہ سارے کیا نام ہے جی اس کا، کیا نام ہے، پا بشیر۔ سارے پا بشیر یہ کر دو، پا بشیر حاضر جناب، پا بشیر یہ کر دو حاضر جناب۔ تو پا بشیر نے سارے وہ کام کیے۔ کل بھی انہوں نے عمران خان کا کڑاکا نکال دیا پا بشیر نے، جس طرح میث کے اندر نہ ہوتا نا ایک کانسٹنٹ، تو پا بشیر وہاں پر ایک کانسٹنٹ ہے۔ ساری دنیا بدل جائے گی، سب کو زوال ہے، پا بشیر کو کوئی زوال نہیں، وہ کانسٹنٹ وہیں کا وہیں ہے، جوں کا توں۔ تو وہ پا بشیر نے جناب کل عمران خان کا کڑاکا نکال دیا ہے۔ نہ صرف عمران خان کا، جب بلکہ بشرا بی بی کا 14 سال قید دے دی۔
وہ سائفر کیس وہ ایک الگ چیز ہے، سائفر میں جو 10 سال ہوئی اس پہ میں پہلے بات کر چکا ہوں، لیکن میں یہ جو پابشیر کا کریکٹر اس پہ بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح کا پابشیر جو ہے جس نے یہاں پہ لے آئی، یا یوں سمجھے کہ پابشیر ہماری نا، جس طرح جنرل ضیاء نے ایک تارا مسیح رکھا ہوتا تھا نا، تو پابشیر موجودہ دور کا یا احتساب عدالت کا تارا مسیح کہہ لیں آپ۔ تو اس تارا مسیح نے جناب کل عمران خان کو بھی سزا سنا دی، وہ سزا کے میرٹس ڈی میرٹس اپنی جگہ پر توشہ خانہ کے اندر، لیکن جس طرح سے، جس طریقے سے، جس طرح پروسیڈنگز چلائی گئیں اور پروسیڈنگز وائنڈ اپ کی گئی، جو ڈیسیجن دیا گیا، میں اس کریکٹر کے اوپر بات کر رہا ہوں، محمد بشیر کو۔ اور آخری دنوں میں آ کے، یہ 14 مارچ کو ریٹائر ہو رہے ہیں، آخری دنوں میں آ کے جناب انہوں نے کڑاکا نکال دیا عمران خان کا۔ یہ بات الگ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لیکن جس طرح سے محمد بشیر نے پروسیڈ کیا اس کیس کو، شاید اس کا اپنا گلٹ تھا یا کچھ تھا کہ آخر میں آ کے انہوں نے کہہ دیا میں بیمار ہوں، میں کر نہیں سکتا، یا ڈپریشن اتنا ہو گیا، پریشر اتنا ہو گیا، کیا وجہ ہوئی، اور بعد میں پھر کہا جی میں یہ کیس کا فیصلہ نہیں سنا سکتا۔ کیوں نہیں سنا سکتے؟ بعد میں سوسائٹی میں رہنا ہے، اس سوسائٹی میں رہنے کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں سنا سکتے تھے، لیکن سائیوں نے کہا، انہوں نے کہا جی اگر سارا کیس سنا، فیصلہ بھی آپ سنائیں گے، کوئی بھی ماری شماری نہیں، چل کے جا کے فیصلہ سناؤ، اور انہوں نے وہ فیصلہ سنا دیا۔ اب اللہ کا شکر ہے 14 مارچ کو اس تارا مسیح سے، جوڈیشری کے تارا مسیح سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن بات کرنے کا صرف یہی نہیں ہے کہ میں صرف اس کو کرٹیسائز کر رہا ہوں، اس کے اندر قصوروار وہ بھی ہیں، خان صاحب کی پوری ٹیم، وکلا کی ٹیم، جنہوں نے باری باری فیسیں لیں، اور ایک بندے نے نہیں، 8 9 بندے نے فیسیں لیں، ہر کوئی آ کے اپنی تباہ آزمائی کرتا رہا۔ خان صاحب سمجھتے رہے کہ میرا کیس لمبا ہو رہا ہے، کیس لمبا ہو رہا ہے، وہ اپنی دیہڑی لگاتے رہے وکلا حضرات، اور خان صاحب کا بیڑا غرق کر دیا۔ یقین کریں خان صاحب پر ترس آنا شروع ہو گیا، ان لوگوں کو بھی جو کہ خان صاحب پہ ترس نہیں کھاتے تھے۔ وہ بندہ سیاستدان نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ آدمی سیاستدان نہیں ہے، اور وہ جو سیاستدان نہیں ہے، لیکن اس کا کیا قصور ہے کہ وہ بھولے پن میں اس طرح کچھ کروا گیا۔ ٹھیک ہے عمران خان بہت شروڈ ہوگا، لیکن کسی اور فیلڈ میں، سیاست کے فیلڈ میں نہیں ہے، لیکن سیاست کے فیلڈ میں وکلا اسے چکما دے گئے، ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا۔ ان کے ساتھ ہاتھ کس نے نہیں کیا؟ سب لوگوں نے کیا ہے، ان کے قریبی ذرائع نے بھی کیا، خان صاحب نے بھی سب کے ساتھ کیا، آج یہ نہیں کہ خان صاحب نے نہیں کیا، جتھے خان صاحب کا دا چلیا انہوں نے بھی چلایا، اور جہاں پر دوسروں کا دا چلا انہوں نے بھی چلایا۔ تو یہ ہوتا رہا، گیو اینڈ ٹیک ہوتی رہی، اور آخر میں آ کے جناب خان صاحب کو پھنسا دیا، جیل کروا دیا، 10 سال ایک ہو گئی، 14 سال ایک ہو گئی۔ اب آگے القادر وہ کیا یونیورسٹی، وہ روحانی یونیورسٹی تصوف والی، پتہ نہیں جو بھی ہے، وہ بھی کیس آ رہا ہے، اور وہ 190 ملین والا بھی کیس آ رہا ہے، اس کے بھی فیصلے آنے ہیں۔ فیصلے خیر آنے یا نہ آنے بعد میں ہیں۔ یہ جس طرح سے فیصلے دیے جا رہے ہیں، جس طرح سے فیصلے کیے جا رہے ہیں، آپ تو خان صاحب کو ہمدردیاں دلوا رہے ہیں، خان صاحب کو آپ ہمدردیاں دلوا رہے ہیں۔ یہ اس ٹاپک پہ میں پھر کبھی بات کروں گا۔ خان صاحب تو ہاٹ واٹر میں ہیں ہی ہیں، لیکن خان صاحب کے جس طرح سے آپ کر رہے ہیں، میاں نواز شریف ویسے واپس نہیں آ گیا، خان صاحب نے ان کو ہمدردیاں دلوائی ہیں تو واپس آیا ہے۔ جس طرح خان صاحب نواز شریف کے بارے میں بولتے تھے اوے نواز شریف، اوے زرداری، تو خان صاحب کی زبان کی وجہ سے لوگ نواز شریف کے قریب ہوئے ہیں، یا پیپلز پارٹی کے قریب ہوئے ہیں دوبارہ جا کے۔ اسی طرح سے اب آپ نے گراؤنڈ بنانا شروع کر دی ہے کہ شاید جس طرح میاں صاحب 4 سال بعد آئے ہیں، اگلے 4 سال بعد بھی خان صاحب کو لانے کے لیے آپ نے گراؤنڈ بنانی شروع کر دی ہے۔ لیکن خان صاحب اب نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جو میاں صاحب کے ساتھ گراؤنڈ میں بنانا انہوں نے لوپ ہولز چھوڑے تھے، وہ لوپ ہولز خان صاحب کے کیس میں نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کون نہیں چھوڑیں گے؟ آپ کو بھی پتہ ہے کہ خان صاحب کو بھجوانے والے، خان صاحب کو لانے والے، خان صاحب کو اپوائنٹ کرنے والے، ان کی جگہ پر نواز شریف کو لانے والے وہی لوگ، اور وہ کوئی اب لوپ ہول نہیں چھوڑیں گے اس کے اندر۔ اور خان صاحب کے ساتھ ایک اور بھی زیادتی ہو رہی ہے، وہ زیادتی ان کے ساتھ یہ ہو رہی ہے کہ ان کے جو پرانے ساتھی تھے نا جی، اعظم خان، جن پہ بڑا تکیہ کرتے تھے، وہ بھی ان کے خلاف چلے گئے۔ ان کا وہ بزدار تھا جسے وسیم پلس کرتے رہے، وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے، کہیں نظر نہیں آ رہے۔ سب لوگوں نے دہاڑیاں لگائی ہیں، خان صاحب نے دہاڑیاں لگوائی ہیں، اور انہوں نے دہاڑیاں لگائی ہیں، ادروائز ان کی کوئی جرات نہیں تھی کہ یہ دہاڑیاں لگاتے۔
اب یہ سب لوگ دیہڑیاں لگوا کے ایک فرق ہوگی، وہ باہر جا کے بیٹھ گیا سارا کچھ لوٹ کے، لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب کا پیسہ لے کے گئی ہے۔ اس طرح کے بندے کا پیسہ لے کے بھی گیا ہو اس طرح کی شخصیت، تو وہ اس بندے کو واپس نہیں دیتے۔ اگر خان صاحب کا بھی پیسہ لے کے گئے ہیں تو وہ خان صاحب کو پیسہ نہیں ملنا، وہ فرق ہوگی کا ہے، جمیل گجر کا ہے، وہ پیسہ ان کے اب خان صاحب کا نہیں ہوگا وہ۔ خیر یہ ایک اور ٹاپک ہے جس میں ہم بات کریں گے۔ ابھی میں بات یہ کر رہا تھا کہ خان صاحب پہ لوگوں کو ترس آنا شروع ہو گیا۔ کل سب سے بڑی زیادتی بشرا بی بی نے کر دی۔ اب بشرا بی بی نے کیا زیادتی کی؟ لوگ کہتے ہیں جی بڑی بہادری کے ساتھ وہاں پر گئیں جی وہ گرفتاری دینے کے لیے، وہ گرفتاری دینے کے لیے نہیں گئی تھیں، وہ جناب علی ہوم ڈپارٹمنٹ کے دفتر میں گئی تھی۔ اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ آپ جا کے، اس سے پہلے وہ ملاقات کر کے آئی ہیں ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں میں پاکستان کے اقتدار کی طاقت ہے، پہلے ان کے ساتھ ملاقات کر کے گئی ہیں، ان کے ساتھ ساری کمٹمنٹس ہوئی ہیں۔ اور بشرا بی بی کس چیز پہ بکی ہیں؟ صرف اتنی چیز پہ بکی ہیں کہ مجھے جیل میں نہ بھیجا جائے، مجھے میرے گھر میں رہنے دیا جائے۔ کون سے گھر میں رہنے دیا جائے؟ بنی والا گھر میں رہنے دیا جائے۔ اور بنی والا گھر میں رہنے کے لیے بشرا بی بی کو جیل کی بجائے وہاں پر ان کے گھر کو سب جیل قرار دیا گیا ہے۔ اگر سب جیل قرار ہی دینا تھا تو یہ نہ عمران خان کے لیے بھی دی جا سکتی تھی، لیکن چونکہ عمران خان کے ساتھ ان کا ابھی کوئی مفاد وابستہ نہیں، بشرا بی بی کے ساتھ مفاد وابستہ ہے۔ اور بشرا بی بی بقول میرے ذرائع کے، جو کہ یقیناً ہائیلی پلیسڈ ذرائع ہیں، چھوٹے ذرائع نہیں ہیں، ہائیلی پلیسڈ ذرائع ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی اب ان کا ایسٹ بن چکی ہے، بشرا بی بی اب ان کے ہاتھ میں ہے، بشرا بی بی اب ان کی پپٹ بنے گی۔ بشرا بی بی کے ساتھ سارا لین دین طے ہو چکا ہے، اور اس کی پہلی جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری کی گئی ہے کہ مجھے جیل میں نہ خدا کے لیے بھیجیں، مجھے نظر وہاں پہ میرے گھر میں کر دیں، مجھے جس طرح نظر بند ہوتا ہے اس طرح میرے گھر کو سب جیل بنا کے وہاں رکھ دیں، تو آپ جو کہیں گے، جس طرح کے کہیں گے، میں سارے ثبوت دوں گی۔ اب بشرا بی بی کی اس بات کو آپ کنٹروورشل لے لیں گے کہ جناب یہ میں غلط کر رہا ہوں۔ اس کے اوپر دو طرح کی رائے آ رہی ہیں۔ جب میں نے ایک دو ذرائع سے بات کرنے کے بعد دوستوں سے بات کی کہ یہ ہو گیا، تو دو طرح کی رائے دی لوگوں نے۔ انہوں نے کہا جی کہ پہلے لوگوں نے کہا جی یہ سارا پروپیگنڈا ہے، بشرا بی بی ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں کر سکتی؟ انہوں نے کہا دیکھیں جی بشرا بی بی عمران خان کے ساتھ اتنی وفادار ہے، اتنی وفادار، جو اپنی بیٹیوں، بیٹوں، اپنے نواسیوں کو چھوڑ کے آ جائے، شوہر کو چھوڑ کے آ جائے، اپنی 35-40 سال پرانی زندگی چھوڑ کے عمران خان کے لیے آ جائے، وہ عمران خان کے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتی ہے؟ یہ جھوٹ ہے، وہ نہیں بے وفائی کر سکتی۔ میں نے مان لیا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دوسرے ایک اور تھے، انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی مجھے یہ بتائیں اس عورت سے آپ وفا کی کیا توقع رکھ سکتے ہیں جو اپنی جوان بیٹیاں، شادی شدہ بیٹیاں، اپنے بیٹے، اپنا شوہر، اپنی ساری زندگی، اپنے بہن بھائی، سارے خاندان کو چھوڑ کے، ان کی عزت طاق پہ لگا کے تو گھر سے بھاگ کے تو وہ شادی کر لے؟ جو ان کی وفادار نہیں رہ سکی وہ عمران خان کی وفادار کیسے رہے گی؟ اب مجھے بتائیں میں کس کی بات پہ یقین کروں؟ پہلے والے فریق کی بات پہ یقین کروں یا دوسرے والے فریق کی بات پہ یقین کروں؟ میں دونوں پہ بھی یقین نہ کروں، لیکن حالات خود بتا دیں گے۔ اگر بشرا بی بی اتنی ہوتی جس طرح سے وہ گئی تھی، وہ کہتی میں بھی اسی جیل میں رہوں گی، مجھے بھی جیل میں رکھیں آپ، اگر میرا شوہر جیل میں ہے تو مجھے بھی جیل میں رکھیں، میں آسائش کی زندگی میں نہیں رہنا چاہتی، اسی طرح جیل میں رکھیں جس طرح باقی لوگ رہا کرتے تھے۔ میں مثال نہیں دیتا نواز شریف کی بیٹی کی، میں مثال نہیں دیتا زرداری کی بیوی کی، میں مثال نہیں دیتا کسی اور لوگوں کی، میں مثال نہیں دیتا اس کی بہن کی، زرداری کی بہن کی، لیکن بشرا بی بی اگر اتنی وفادار خاتون ہوتی اور اتنی بہادر خاتون ہوتی، اگر وہ کمٹمنٹ نہ کی ہوتی انہوں نے، تو آج عمران خان والی جیل کے اندر وہ بھی ہوتی، اسی جیل کے اندر کہ مجھے بھی اڈیالہ میں رکھا جائے، تو آج وہ آسانی کی زندگی وہاں پر بیٹھ کے نہ کر رہی ہوتی۔ گرچہ کہ وہ وہاں پر چلے کریں گی، وظیفے کریں گی، یہ سب ٹوپی ڈرامہ، اگر چلے وظیفوں میں اتنی طاقت ہوتی ان کے تو آج عمران خان جیل میں نہ ہوتا، تو آج وہ اپنی سب جیل میں نہ ہوتی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔